حکومت تلنگانہ کی جانب سے زیر التوا بلز کی منظوری کے لیے گورنر سوندراراجن کو ہدایت دینے کی خواہش کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کے ایک دن بعد گورنر نے چیف سیکرٹری شانتی کماری سے کہا کہ راج بھون دہلی سے زیادہ قریب ہے۔ گورنر نے اعلیٰ عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے باوجود ان سے غیر سگالی ملاقات نہ کرنے کے لیے بھی چیف سیکرٹری کے رویے پر اعتراض کیا۔ چیف سیکرٹری کے ذریعے سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست مرافع کے ادخال کے تناظر میں گورنر نے ایک ٹویٹ کیا۔ گورنر نے اپنے ٹویٹ میں چیف سیکرٹری تلنگانہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راج بھون دہلی سے زیادہ قریب ہے۔ چیف سیکرٹری کی حیثیت سے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے سرکاری طور پر راج بھون کے دورے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی غیر سگالی، حتیٰ کہ رسمی ملاقات بھی نہیں کی گئی۔ گورنر نے کہا کہ خاتون عہدیدار سرکاری دورے اور تبادلہ خیال سے مزید مدد مل سکتی تھی جس کے لیے وہ خواہاں تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر یاد دلانے کی خواہاں ہیں کہ راج بھون دہلی سے زیادہ قریب ہے۔ سڑکوں پر پھرنے والے آوارہ کتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے GHMC کی جانب سے اعلیٰ سطحی اجلاس میں لیے گئے فیصلے کے مطابق ان کتوں پر قابو پانے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس خصوص میں کمشنر GHMC نے احکام جاری کیے ہیں۔ اس کمیٹی میں بعض پارٹیوں کے کارپوریٹر ارکان کے طور پر شامل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ولسن کمیٹی کے کوآرڈینیٹ آفیسر بنائے گئے ہیں۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی GHMC حدود کے اینیمل کیئر سینٹرز کا معائنہ کرتے ہوئے ضروری مشورے اور ہدایات دے گی۔ صدر PCC ریونت ریڈی کی کاروں کے قافلے کی کار حادثے کا شکار ہوئی۔ اس واقعے میں کئی کاروں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع کے مطابق تیز رفتار کاروں نے ایک دوسرے کو ٹکر دی تھی۔ اس حادثے کے ساتھ ہی کار کے بیلون کھل گئے جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس حادثے میں کئی کاروں کو نقصان پہنچا۔ نوین قتل معاملے میں پولیس نے تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اس قتل معاملے کے سین ریکنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جس کے لیے ملزم ہری ہرن کو موسیرام باغ لایا گیا جہاں اس سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس کے پاس سے اہم شواہد حاصل کیے گئے۔ اس کے کال ڈاٹا اور تفصیلات کا تجزیہ کیا گیا۔ کاکتیہ میڈیکل کالج کی طالبہ کی خودکشی پر BJP کی جانب سے بشیر باغ سے کل شب عمومی شمع کی ریلی نکالی گئی جس کا اختتام ٹینک بنڈ پر امبیڈکر کے مجسمے کے قریب ہوا۔ اس دوران BJP کے کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں طالبہ کی تصویر اور مومی شمع کو تھام کر اس طالبہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر پریتی سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں BJP کے سابق MLC رام چندر راؤ کے بشمول کارپوریٹرز نے بھی حصہ لیا۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ BRS حکومت میں عوام کو کسی بھی قسم کی راحت فراہم نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کریم نگر کے مانا کنڈور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت بنے گی۔ انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے حصے کے طور پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس یاترا میں کانگریس کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے، سیکریٹری AICC اور دوسروں نے شرکت کی۔ ریاست میں کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے اور ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے صدر PCC ان دنوں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ راجندر نگر میں غیر مجاز تعمیرات کو ریونیو کے حکام نے منہدم کر دیا۔ بدویل میں سرکاری اراضیات پر کیے گئے ان غیر مجاز قبضوں کو برخواست کر دیا گیا۔ مقامی افراد کی شکایت کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی۔ ریونیو عہدیداروں نے قابضین کے خلاف پولیس سے شکایت بھی کی۔ آگ کے واقعات سے تدارک کے لیے محکمہ فائر سروسز کی جانب سے فائر سیفٹی بیداری پروگراموں کے تحت اہم مقامات جیسے پیٹرول پمپس، اسکولز، کالجز اور صنعتوں میں تمثیلی مشق کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ تلنگانہ میں کئی مقامات پر ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ ریاست کے اہم مقامات جیسے ہائی کورٹ، آرمی AOC سینٹر، گیس گودام، پولیس بٹالین وغیرہ پر ڈرلز کی گئی۔ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں کو تربیت دی گئی کہ آگ کے واقعے کی صورت میں کس طرح کے اقدامات کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ محکمہ فائر سروسز کی جانب سے حال ہی میں پولیس اور GHMC کے اشتراک سے شہر میں کئی مقامات پر یہ ڈرلز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ RGI ایئرپورٹ پولیس نے 80 لاکھ روپے نقد رقم کے ساتھ فرار ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 42 سالہ ریئل اسٹیٹ بروکر روی متوطن تھانے کو ٹول پلازا کے پاس گرفتار کر کے رقم ضبط کر لی گئی۔
पुलिस के मुताबिक रियल एस्टेट ब्रोकर ने शिकायत कुनिंदा विजय कुमार और श्रीधर के पास दरमियानी शख्स की मदद से प्लॉट की फरोख्त के बहाने रुजू हुआ। इसने खरीदारों को यकीन दिलाया कि असल मालिक और दीगर 2 अफराद 4 प्लॉट्स फरोख्त करने के मंसूबे में हैं। 2 फरवरी को मंसूबे के मुताबिक इसने शिकायत कुनिंदा से कहा कि वो रकम के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाएं। मालिकीन तैयारे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। वो इसकी बातों पर यकीन करके रकम के साथ वहां पहुंचे। एयरपोर्ट अराइवल के पास जब वो बातचीत में मसरूफ़ थे तो मुलजिम कार में रकम के साथ फरार हो गया। इस सिलसिले में फौरी पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा के पास मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर क्रिश्चियन कॉलोनी के एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक मकान का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गया था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। रंगारेड्डी के कंदुकूर फार्म हाउस में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। ये खातून फार्म हाउस में काम करती थी। ये फार्म हाउस कुकटपल्ली इलाके के रहने वाले एक बिल्डर का है। इस खातून की शिनाख्त शैलजा के तौर पर की गई है, जो अपने शौहर के साथ मिलकर काम करती थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस खुसूस में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस खातून का ताल्लुक ज़िला नीलूर से है। वो अपने शौहर नरेंद्र रेड्डी के साथ इस फार्म हाउस में रहती थी। इसका शौहर फार्म हाउस का वॉचमैन था। बर्तानिया के कार्डियक सर्जन और डॉक्टरों की एक टीम ने पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला बच्चों की सर्जरी की है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में बरतानवी माहिरीन क़ल्ब और डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम हैदराबाद के निम्स और नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रही है और अब तक 8 सर्जरियां की जा चुकी हैं। अगले चंद दिनों में कुछ और बच्चों की सर्जरी की जाने की तवक्को है। दिल की पेचीदा सर्जरी करवाने वालों में महबूबनगर जिले के मिटगल से ताल्लुक़ रखने वाली 1 माह की बच्ची भी शामिल है, जिसे दिल के वॉल्व और शरियान के मसाइल के सबब 1 माह कबल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महकमे सेहत ने बताया कि 6 घंटों तक जारी रहने वाली सर्जरी में बरतानिया की टीम समेत 15 रुकनी तिब्बी अमले ने हिस्सा लेते हुए इस मसले को हल कर दिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की भरपूर सताइश की है। आपको बता दें कि वज़ीर सेहत हरीश राव की दावत पर बरतानवी तिब्बी माहिरीन शहर हैदराबाद में बच्चों की मुफ्त सर्जरी कर रहे हैं। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता कांग्रेस और जेडीएस लीडरान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में कर्नाटक के बीजापुर, हुबली, संदगी और जमखंडी के कांग्रेस और जेडीएस कायदीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मेंबरशिप कार्ड्स भी हासिल किए। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, शास्त्रीपुरम कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, हुदूद बाउली कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किए जाने पर तारिक अंसारी ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के सीनियर लीडर तारिक अंसारी को हुकूमत की जानिब से अक़लियती कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम की जानिब से इस सिलसिले में जीओ भी जारी किया जा चुका है। तारिक अंसारी ने वज़ीर आला के सियार से मुलाकात करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने पर उनका शुक्रिया अदा किया और तक़र्रुरी के अहकाम हासिल किए। नौमुंतखब अक़लियती कमीशन सदर नशीन ने अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया है। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बेगमपेट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर हज दरख्वास्त गुजारों के लिए कायम किए गए खुसूसी काउंटर्स का मुआयना किया है। हज 2023 के दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से खुसूसी काउंटर्स कायम करने की दरख्वास्त की गई थी। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने स्लॉट की तब्दीली की दरख्वास्त दी थी, इस खुसूसी काउंटर से मुस्तफीद हुए। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज डिप्टी RPO बेगमपेट ब्रांच से मुलाकात की और वहां कायम किए गए खुसूसी काउंटर्स का मुआयना करते हुए तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा हज कमेटी अराकीन व दीगर मौजूद थे।
طارق انصاری نومنتخب چیئرمین برائے اقلیتی کمیشن نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ نے چیئرمین منتخب ہونے پر طارق انصاری کو مبارکباد دی اور ان کی شال پوشی کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ طارق انصاری سے محمد محمود علی نے کہا ہے کہ وہ انہیں سونپی گئی ذمہ داری بخوبی انجام دیں۔ وزیر داخلہ نے طارق انصاری کی محنت اور قابلیت کا بھی اعتراف کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر ملک پیٹ BRS انچارج محمد اعظم علی نے بھی نومنتخب چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے زیر التوا اقلیتی مسائل حل کیے جانے کی امید جتائی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل دریافت کیے۔ حکیم پیٹ علاقے کے مکینوں کی جانب سے کم پریشر سے پانی کی سپلائی کیے جانے کی شکایت موصول ہوئی تھی، جس کے بعد MLA کوثر محی الدین نے DGM جوہر علی کے ہمراہ حکیم پیٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر مکینوں سے بات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ MLA نے عہدیداروں کو رمضان سے قبل ہی مکینوں کے مسائل کو دور کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس دورے کے موقع پر ایریا یونٹ پریزیڈنٹ سرگرم کارکنان و دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ گزشتہ 6 ماہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے مشیر آباد انجمن بوائے اسکول کے قریب کے رہائشیوں کو راحت ملی ہے۔ الیکشن کوڈ کے نفاذ کے باوجود بھی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جستجو اور جدوجہد کے سبب سیوریج لائن کے تنصیب کے کاموں کا آغاز ہو گیا ہے۔ AIMIM MLC مرزا رحمت بیگ اور بھولک پور کارپوریٹر غوث محی الدین نے صدر مجلس سے ملاقات کرتے ہوئے عوام کو درپیش مشکلات سے انہیں واقف کروایا۔ MP حیدرآباد کی نمائندگی پر متعلقہ حکام نے الیکشن کوڈ نافذ رہنے کے باوجود بھی سیوریج لائن کے کاموں کا آغاز کیا ہے۔ کارپوریٹر غوث محی الدین طلحہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچانے والے کیے گئے اس اقدام کی تمام تر تفصیل بتائی ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں کھانسی، نزلہ اور متلی کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان اینٹی بایوٹک کا اندھا دھند استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہندوستان میں پچھلے 2 سے 3 مہینوں سے کھانسی، بخار اور متلی سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ انفلوئنزا H3N2 کی وجہ سے لوگ سردی، کھانسی، بخار کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے کھانسی، نزلہ اور متلی کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے درمیان اینٹی بایوٹکس کا اندھا دھند استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ IMA کی قائم کی گئی کمیٹی برائے انسداد مائکروبیل ریسسٹنٹ نے بتایا ہے کہ بخار 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، کھانسی 3 ہفتوں تک برقرار رہے گی۔ فضائی آلودگی بھی وائرل معاملات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ IMA نے ایزیتھرومائسن اور اموکسیکلف کو استعمال کرنے پر کہا ہے کہ ان دونوں ادویات کا زیادہ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ جسم کو جب حقیقت میں اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہوگی تو یہ ادویات کام نہیں کریں گی، لہٰذا ان کا استعمال حد سے زیادہ کرنے سے گریز کریں۔ انڈونیشیا میں ایک تیل کے گودام میں آتش زدگی سے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جکارتا میں سرکاری توانائی کمپنی پرتمینا کے ایک فیول سٹوریج میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے سبب 17 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ علاقے سے ہزاروں افراد کا انخلا بھی کروایا گیا۔ خوفناک آگ نے رہائشی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، کئی مکانات جل کر خاکستر ہوئے ہیں۔ آگ بھڑکنے کے بعد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ انڈونیشیا فائر حکام نے بتایا کہ 260 آتش فروع عملے اور 52 فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔